رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، تمہارا رات کو سو جانا، والنہاری اور دن کے وقت یعنی دوپہر کے وقت بھی سو جانا، وابتغاؤکم من فضلی اور اس کے فضل و کرم کو تلاش کرنا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ نیند جسے موت کی بہن قرار دیا گیا ہے، یہ انسان کی دماغ کے خلیوں کو وہ سکون اور آرام پہنچاتی ہے کہ صبح کو انسان بیدار ہوتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ حشاش مشاش ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطا ہو گئی، وہ درہ چھوڑ بیٹھے، دشمن پلٹ کے پیچھے سے آ گیا اور بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا تھا، تو مسلمان انتہائی پریشان۔ اللہ پاک نے عین جنگ کے موقع پہ نیند طاری کر، وَإِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، اللہ نے اونگ طاری کی۔ صحابی کہتے ہیں ہم ایسے مضبوط کر کے تلوار پکڑتے، ایسے جھٹکا لگتا تلوار چھوٹنے لگ جاتی، پھر جلدی جلدی آنکھیں کھولتے، تلوار زور سے پکڑتے، قابو کرتے۔ ایسی رب نے اونگ طاری کی، نیند طاری کی، وہ پریشانی، وہ مصیبت اور وہ ذہنی دباؤ جو 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اللہ پاک نے مسلمانوں کے ذہنوں سے اس غم کو کم کر دیا اور مٹا کے رکھ دیا۔ تو نیند جو ہے نا، یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی کو رات کو نیند نہیں آتی نا، تو اس کا سارا دن بے چین ہو جاتا ہے، وہ تو احمق بن جاتا ہے، اس کا تو ذہن ہل جاتا ہے، اس کو تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کائنات ہے کیا، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ تو یہ نیند کا ہونا بھی اس کی نشانی ہے۔ دن کے وقت انسان جتنا مرضی آرام کر لے، سو لے، وہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کا دور ہو جانا جو رات کی نیند میں ہوتا ہے، کسی نیند میں بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی رحمت ہے، اس کی نشانی ہے، اور دن کے وقت بھی دوپہر کے وقت تم پہ نیند طاری کر کے تمہیں سلا کے وہ آدھے دن کی تھکاوٹ کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ وَابْتِغَاؤُکُم مِّن فَضْلِهِ، اور دن کے وقت تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کرتے ہو، یہ اس کی نشانی۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی رات ہی رات کر دے، سرمدن کے لفظ آتے سین غا میم دال الف، اگر اللہ تسلسل کے ساتھ رات ہی رات بنا دے، فرمایا کون ہے جو دن لے کے آیا، اور اگر اللہ دن ہی دن بنا دے، کون ہے جو رات کی تاریکیاں لے کے آئے۔ اور ایک جگہ پر اللہ پاک نے اپنی اس نشانی کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کر دے۔ کیسے؟ آہستہ آہستہ سورج پھر غروب ہوتا ہے، پھر اس کی لالگی سی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ تاریکی چھانا شروع ہو جاتی ہے، صبح بھی صبح صادق ہوتی ہے تو ایک اجالا اجالا سا، روشنی روشنی سی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد گھنٹے ڈیڑھ کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، وہ بھی یک بارگی طلوع نہیں ہو جاتا۔ یہ ساری چیزیں ان میں اللہ پاک کی حکمتیں پنہاں، ہر ایک چیز میں۔
دن اللہ پاک نے بنایا ہے کسب معاش کے لیے، رات اللہ نے بنائی ہے آرام کرنے کے لیے اور اس کو منانے کے لیے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو کن الفاظ میں اور کس طرح فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن مجید یہ ایسی عظمتوں والی کتاب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پیغمبر اے چادر اوڑھنے والے، رات کو بیدار کر، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی دیر سو لے، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر لے۔ رات صرف اللہ نے سونے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ اللہ نے غور و فکر اور تدبر کی بھی دعوت دی ہے کہ اس رات کی تنہائی میں یہ طریقیاں کوئی ایک ہی فائدہ نہیں ہے، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان لوگوں سے اوجھل ہو کر، لوگوں کی آنکھوں سے بچ کے، تاریکی کے اندر بیٹھ کے تاریکی میں رب سے گفتگو کرنے اور اس کو منانے کا ایک انوکھا ہی سواد آتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ یہ رب نے تاریکی اس لیے بھی بنائی کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے اپنے مالک کو منا لے، اس کے سامنے اپنی ظلمات اور اپنی گناہوں کا تذکرہ کر کے اس سے معافی